بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں فیض احمد فیض کی ایک شاعری بیان کرنا چاہتا ہوں جو 2 امریکن سویلینز کی ڈیتھ پہ اس نے لکھا ہے۔ سب سے پہلے میں وہ اسٹوری بیان کروں گا کہ ان کو کس کیس کی بنیاد پر ان کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ تو یہ دوسری جنگ عظیم کی بعد کا واقعہ ہے کہ جب رشیا اور امریکہ کا جو کولڈ وار تھا وہ عروج پر تھا اور دونوں ایک دوسرے کو سپر پاور منوانا چاہتے تھے۔ اس سلسلے میں وہ بہت ہی خطرناک ہتھیار بنا رہے تھے۔ تو اس وقت امریکہ کا ایک قریبی اتحادی برطانیہ نے امریکہ کو ایک ٹپ دیا کہ میرے کچھ سائنٹسٹ رشیا کے جاسوس ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی انفارمیشن تھی۔ اب اس سلسلے میں امریکہ میں جس آدمی پر بھی یہ الزام لگتا تھا تو اس کو صفائی دینا اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ تو اسی سلسلے میں ایک شخص پر ایک الزام لگا کیونکہ اس وقت امریکہ میں ایک ٹاپ سیکرٹ پروجیکٹ پر کام کیا جا رہا تھا جو کہ مین ایٹم کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اس میں دراصل میں ایٹم بم تیار کیا جا رہا تھا۔ تو وہاں پر ایک آدمی پر ایک الزام لگا جس کا نام تھا ڈیوڈ گرین گلاس۔ اس پر الزام یہ لگا کہ اس نے اس مین ایٹم پروجیکٹ سے ایک ٹاپ سیکرٹ ڈرائنگ اس نے اسمگل کیا ہے رشیا کی طرف۔ جب اس کو بلایا گیا کٹہرے میں، اس سے تفتیش کی گئی تو اس نے یہ بتایا کہ وہ ڈرائنگ دراصل میں اس کو نہیں چاہیے بلکہ اس کی بہن کو چاہیے تھی۔ اور اس نے بہت سارے ایسے رشین جاسوسوں کے بارے میں اس نے بتایا تو اس کی جان خلاصی ہو گئی۔ جسٹ اس کو 15 سال کا قید سنا دیا گیا، اس کو چھوڑ دیا گیا۔ لیکن اس کی بہن جو کہ ایتھل روزنبرگ تھا جس کا ہسبینڈ جولیس روزنبرگ تھا، یہ ڈرائنگ دراصل میں جولیس روزنبرگ کو چاہیے تھی۔ اس نے اپنے بہن کو اکسایا، قائل کیا کہ وہ اپنی بائی سے کسی بھی طریقے سے اس کو اعتماد میں لائے اور یہ ڈرائنگ اس کو لا کر دے دی۔ تو اس سلسلے میں اب شفٹ ہو گیا چیز جولیس روزنبرگ اور ایتھل روزنبرگ پر۔ ان کو کٹہرے میں لایا گیا تو ان سے تفتیش شروع ہو گئی۔ وہ کسی بھی چیز کو ماننے کو تیار نہیں تھے، ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے کہ ہم نے ایسا کچھ کیا۔ تو اس وقت بدقسمتی کی بات یہ تھی کہ اس وقت امریکہ میں ایک تحریک عروج پر تھا جو کہ بہت ہی ایکسٹریم آئیڈیاز کریٹ کر رہا تھا۔ میکارتھیزم کے نام سے یہ تحریک شروع تھا جس کو میکارتھی لیڈ کر رہا تھا جو کہ امریکن سینیٹرشپ پر تھا۔ اب یہ جو میکارتھیزم تھا اس کا بیسک مقصد یہ تھا کہ امریکن جو سویلینز ہیں ان کی جو اب الوطنی ہے اس کو رشیا کے کمیونزم کے خلاف استعمال کیا جائے۔ تو یہ بہت خطرناک آئیڈیاز دے رہا تھا۔ اس کے سلسلے میں جس پر بھی الزام لگتا تھا اس سے کوئی بھی نہیں بچا تھا۔ ڈاکٹرز پر بھی الزام لگتا تھا، انجینئرز پر بھی الزام لگتا تھا، ایون پولیٹیشینز پر بھی الزام لگتا تھا۔ تو اس کے بعد ایون ہالی ووڈ کے جو ایکٹرز تھے ان پر بھی الزام لگتا تھا، جیسے کہ مشہور کامیڈین چارلی چیپلن پر بھی الزام لگا ان کے لبرل خیالات کی وجہ سے کہ آپ کمیونزم کو سپورٹ کر رہے ہو اور آپ رشیا کے جاسوس ہو۔ تو اس کیس میں اس سے بھی تفتیش شروع ہو گئی اور اس کا زندگی ادھر دو بار کر دیا ان لوگوں نے۔ تو آخر میں وہ مجبور ہو کر اس نے ایک پریس ریلیز کیا وہاں پر امریکہ میں اور اس نے اپنے دکھ و غم کا اظہار کیا اور فائنلی وہ وہاں سے شفٹ ہو گیا، چلا گیا سوئٹزرلینڈ۔ وہاں پر ایک ندی کے کنارے وہ اپنے آخری ایام تک وہاں پر رہے اور وہاں پر اس کی ڈیتھ ہو گئی اور وہاں پر ابھی وہ دفن۔ تو جولیس روزنبرگ اور ایتھل روزنبرگ کی میں بات کر رہا تھا۔ اب ان پر تو جو امریکن عدالت تھی ان پر وہ کیس ٹھوک دیا کہ بھائی آپ لوگ رشیا کے جاسوس ہو۔ اب عدالت کے پاس 2 آپشن تھے، یا ان کو 30 سال کی سزائے قید سنا دیتی یا پھر ان کو الیکٹرک چیئر 30 سال کی قید سنا دیتی یا پھر الیکٹرک چیئر پر بٹھا کر ان کو ڈیتھ سینٹینس دینا تھا۔ تو فائنلی جو آپشن عدالت نے اٹھایا وہ یہی تھا کہ ان دونوں کو الیکٹرک چیئر پر بٹھا کر ان کی مطلب سزا دینا ہے، سزائے موت دینا ہے۔ تو فائنل آخری رات میں ان دونوں کو آپس میں ان دونوں کی ملاقات ہوئی، جولیس روزنبرگ اور ایتھل روزنبرگ کی ملاقات کچھ اس طریقے سے تھا کہ ان کے درمیان ایک لوہے کی جالی تھی جسے وہ آر پار دیکھ سکتے تھے لیکن ایک دوسرے کے ساتھ مل نہیں سکتے تھے۔ تو وہاں پر انہوں نے اپنے بچوں کے نام ایک خط بھی لکھا کہ یہ ٹھیک ہے کہ اس دنیا میں کوئی اچھائی اور انصاف نہیں ہے، لیکن زندگی اس قابل ہے کہ اس کو جیا جائے۔ میرے بچوں، آپ کے والدین بے گناہ تھے، ان کی روح پر کوئی بوجھ نہیں ہے۔ تو اس طرح کا کچھ خط ان لوگوں نے لیا۔
تو فیض احمد فیض اس وقت راولپنڈی کیس میں وہ بھی جیل بھگت رہا تھا، اور چونکہ یہ جو واقعہ تھا رشیا اور امریکہ کی کولڈ وار کی وجہ سے یہ ایک عالمی شہرت پا چکا تھا، تو اس پر فیض احمد فیض کی بھی کڑی نظر تھی۔ تو فائنلی بس یہی ہوا۔ ایون بہت سارے سیلیبریٹیز نے امریکہ یورپ میں احتجاج ہو رہا تھا ان کی جان خلاصی کے لیے، ایون آئنسٹائن نے بھی وہ کیا تھا کہ بھائی درخواست کیا تھا کہ بھائی ان کو ڈیتھ سینٹنس نہ دیا جائیں، لیکن پھر بھی کسی کی بات سنی نہیں گئی اور فائنلی ان کو ڈیتھ سینٹنس دیا گیا۔ تو اسی رات کو ان کو الیکٹرک چیئر پر سب سے پہلے جولیس روزنبرگ کو اس چیئر پر بٹھایا گیا، اس کو ایک الیکٹرک شاک دیا گیا، وہ ڈیتھ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ایتھل روزنبرگ کو اسی چیئر پر بٹھایا گیا، اس کو 5 شاکس دینے پڑے اور اس کے بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو یہ ڈیتھ کا جب انفارمیشن چلا فیض احمد فیض کے پاس، تو اس نے یہ جب انفارمیشن سنا تو وہ بہت غمزدہ ہو گئے، اور انہوں نے وہ خطوط بھی پڑھے جو ایتھل روزنبرگ اور جولیس روزنبرگ میں وہاں پر جیل میں لکھے تھے، تو وہ بھی اپنے قلم کو نہیں روک سکا، اور اس نے یہ شعر ان کے اوپر لکھا جس کو میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ معذرت کے ساتھ میرا عرض کرنے کا طریقہ اتنا صحیح نہیں ہے، تو جیسا بھی ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیرے اونٹوں کی پھولوں کی چاہت میں ہم دار کے خشک ٹہنی پہ وارے گئے، تیرے آتوں کی شموں کی اسرت میں ہم نیم تاری کے راہوں میں مارے گئے، سولیوں پر ہمارے لبوں سے پرے تیرے اونٹوں کی لالی لپکتی رہی، تیری زلفوں کی مستی برستی رہی، تیرے آتوں کی چاندی دمکتی رہی، جب نکلی تیری راہوں میں شام و ستم ہم چلے آئے لائے جہاں تک قدم، لب پہ عرف غزل دل میں قندیل غم، اپنا غم تا گواہی تیرے حسن پہ، دیکھ قائم رہے اس گواہی پہ ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے، نہ رسائی اگر اپنی تقدیر تھی، تیری الفت تو اپنی ہی تدبیر تھی، کسی کو شکوے اگر شوق سلسلے، اجر کی قتل گاہوں سے سب جا ملے، قتل گاہوں سے چن کر ہمارا علم، اور نکلیں گے عشاق کے قافلے، جن کے راہ طلب سے ہمارے قدم مختصر کر گئے درد کے فاصلے، کر چلے جن کے خاطر جہاں گیر ہم، جا گواہ کے تیرے دل بری کا غم، ہم جو تاریک کے راہوں میں مارے گئے۔ دیکھو سب سے اچھی